کے لیے پنجاب میں بلکہ سارے ملک میں جو ہے ان کے استقبال کی تیاریاں جو ہیں پاکستان مسلم لیگ ورکرز کر رہے ہیں اور ضلعی اور تحصیل کے سطح تک جو ہے جو ہمارے سابق ایم این اے ایم پی اے جو ہے نا تمام جو ہے اس سلسلے ہوئے ہیں ہمیں اس ساتھ احساس ہے کہ جو 4 سالہ دور میں جو ایک تباہی کا دور تھا اس کو کریکٹ کرنے کی ہم نے پوری کوشش کی. جو 14-15 ماہ کا ہمارا دور حکومت تھا عدم اعتماد کی تحریک کے بعد، اس میں کہیں کامیابی ہوئی ہے، کہیں کامیابی نہیں ہوئی. اور اس وقت عوام جو ہے وہ مہنگائی کی آگ میں جو ہے سارے ملک میں جو ہے وہ جل رہے ہیں. یہ مہنگائی کا جہنم جو ہے یہ ناقابل برداشت ہو گیا ہوا ہے پاکستانی عوام کے لیے. میں آپ لوگوں کو، آپ میڈیا والے مجھ سے بیٹر انفارمڈ ہیں کہ جب میاں نواز شریف نے 13 سے لے کے 17 اور 17 سے لے کے 18 تک جو ہماری حکومت 5 سال رہی، اس میں جو اچیومنٹس تھیں اگر وہ جاری اور ساری رہتی اور ہمارا منتخب ہونے کو روکا نہ جاتا تو آج یہ نہ مہنگائی ہوتی، نہ بجلی کے بل زیادہ آ رہے ہوتے، نہ جو ہے پٹرول جو ہے وہ مہنگا ہوتا، نہ دہشت گردی ہوتی، کچھ بھی نہ ہوتا. ان تمام چیزوں کو جو ہے لگام ڈال دی تھی میاں نواز شریف نے. اور یہ 5 سال کا دور جو ہے کراچی سے لے گواہی دے گا ہر شہری جو ہے کہ اس دور میں جو ہے جو 2013 میں ہمیں ورثے میں دہشت گردی اور مہنگائی اور معیشت کی کمزوری ملی تھی، ہم نے اس کو پاؤں پہ کھڑا کر دیا تھا. اب پھر انشاءاللہ تعالی جو ہے 11 روپے کا یونٹ بجلی کا چھوڑ کے گیا تھا. جو جن لوگوں نے 2018 کے الیکشن کو جو ہے شاید ان کو 11 روپے کا وعدہ نہیں تھا، ان کو 56 روپے کا وعدہ ہے. بل ہی سکتا ہے نہ دیتے ہو. اس کے بعد ڈالر جو ہے وہ 100 پٹرول جو ہے 65، روٹی 5 روپے کی تھی. 17,000 میگا واٹ بجلی جو ہے ہم نے نیشنل گریڈ کی اور آج پھر جو ہے لوڈ شیڈنگ. سستے ترین بجلی کے دنیا میں سستے ترین بجلی کے کارخانے اور آج جو ہے آج کا جو ایک مصیبت ہے اس کا سامنا کر رہے ہیں. 2 افراد کو پاکستان میں غربت کی جو لکیر ہے اس سے اوپر لایا گیا. وہ اس عذاب سے ان جو ہے عزت کی روٹی جو ہے اللہ کی مہربانی نواز شریف نے دی. 65 لوگوں کو نواز شریف نے جو ہے وہ روزگار دی. آٹا 35 روپے تھا، چینی تھی جتنی اب ہے آپ سب کو پتا ہے. تو کراچی میں جو ہے وہ راج تھا، پی میں دہشت گردوں کا راج تھا. اسی طرح اور پاکستان کے بلوچستان جو ہے لاہور اور دوسرے علاقے جو ہے دہشت گردی کی لتا دہشت گردی سے نجات دلائی اور امن پاکستان جو ہے وہ امن کا جو ہے پاکستان کا گہوارہ بن گیا. تو یہ سارے جو ہیں یہ جن لوگوں نے بھی پلان کیا 2018 میں نواز شریف کو جو ہے وہ ملوث کیا گیا پر ہمیں اس کا بھی نہیں تھا.
پھر بے سے تنہا نہ لینے کے لیے اس کر دیا اور اس سے اپیل کا حق بھی چھین لیا گیا۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں جو ہے وہ اب کا حق جو ہے وہ لے لیا گیا میاں نواز شریف سے۔ کسی بدترین ملزموں سے بھی یہ کبھی سلوک نہیں ہوا جس نواز شریف کے ساتھ ہوا۔ سینکڑوں تاریخیں اس نے اور اس کی بیٹی نے بکتی، اور آج جو ہے پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کی قیادت شور مچاتی ہے۔ اس وقت یاد نہیں تھا ہے، اور پھر سنی روایات کا سامنا آپ نے کی ہوتی ہیں جن کی بنیاد رکھی ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزوں کا گواہی جو ہے کیا ہوا، کس طرح اس کو وکٹمائز کیا۔ ہائی کورٹ کے جج شوکت صدیقی صاحب نے اس متعلق بیان دیا گیا کہ ان کو کس طرح جنرل فیصلہ کہ آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے، اور نواز شریف کو یہ رات کو آر ٹی ایس بیٹھ گیا اور جو ہے صبح ایک کٹ پتلی جو ہے جو پھر ان کے گلے ہی پڑ گیا، جو لائے ان کے گلے پڑ گیا، اس کو مسلط کیا گیا۔ یہ مکافات عمل ہے کہ آپ جس کو قوم کے لیے تحفہ سمجھ کے لے کے آئے تھے وہ آپ کے گلے میں پڑ گئے۔ حد یہاں تک پہنچی کہ جب دیکھا کہ عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ کامیاب ہو رہی ہے تو آئی ایم ایف کے خلاف جو ہے وہ تمام جو انڈرسٹینڈنگ تھی اس کی وائلیشنیں کی تاکہ معیشت بیٹھ جائے اور ملک جو ہے ڈیفالٹ کر جائے۔ اب نواز شریف واپس آ رہا ہے، انشاءاللہ تعالی خیر کرے، چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنے گا اور یہ سارے کے سارے مسئلے جو ہے یہ حل ہوں گے۔ اور یہ کوئی میں ایسی بات نہیں کر رہا کہ یہ ماضی میں نہ ہوئی ہو۔ ماضی میں اس نے 1991 میں، 1997 میں، 2013 میں 13 ادوار گزرے اس کی وزارت عظمیٰ کے۔ ہر دور میں پاکستان کو خوشحالی کی جو ہے نوید سنائی، ہر دور میں اس نے پاکستان کو استحکام بخشا، ایٹمی قوت بنایا۔ دوسرے دور میں اس نے معیشت کو آزاد کرایا، معیشت کو ری وائٹلائز کیا، معیشت کو جو ہے وہ گورنمنٹ اور دوسرے جو ہتھکڑیاں ہوتی ہیں معیشت کو بندی ان سے آزاد کروایا۔ کرپشن کا انڈیکس جو ہے نواز شریف کے دور میں 16 نقطے جو ہے وہ نیچے گیا، یعنی کہ بین الاقوامی جو ہے اداروں نے اس کے دور کی جو ہے ایمانداری کو انڈورس کیا، اس کی شہادت دی، اس کی گواہی دی۔ کوئی پوچھے کہ جن لوگوں نے ملک کا دوستی کی یا ملک کے ساتھ جو ہے وہ محب الوطنی کی، یا ملک کے ساتھ انہوں نے دشمنی کی، اس کا فیصلہ جو ہے پاکستان کی عوام جو ہے آنے والے الیکشنوں میں کریں گے۔ اور انشاءاللہ تعالی اس گمبھیر جو دور جس میں سانس لینا دشوار ہوا ہے، اس سے نجات جو ہے نواز شریف نجات دہندہ بن کے 21 اکتوبر کو واپس اپنے وطن آ رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ 2007 میں سپریم کورٹ میں نے اس کے آنے کی اجازت دی، دیا گیا، اس کو ڈپورٹ کر دیا گیا۔ اس کے بعد وہ بیٹی کے ساتھ آیا، پتہ تھا گرفتار ہونا ہے، وطن کی محبت بار بار اس کو وطن واپس لے کے آئی، لیکن اس کے راستے میں دیواریں کھڑی کی گئی۔ اب انشاءاللہ تعالی 21 اکتوبر کو وہ آئے گا اور ایک دفعہ خوشحالی کا دور جو ہے چوتھی دفعہ اس کی وزارت عظمیٰ میں دوبارہ چوتھی بار سٹارٹ جو ہے ہوگا۔ بجلی کے بحران سے نجات ملے گی، مہنگائی سے نجات ملے گی، اور انہی ایشوز کے اوپر، انہی وعدوں کے اوپر ہم الیکشن میں جائیں گے
وعدے ہم نے ماضی میں بھی ایفا کیے اور انشاءاللہ تعالی اب بھی ان وعدوں کو جو ہے ہم ایفا کریں گے. کے حوالے جو ہے ہم 2000 اور 2017 کے جو ایونٹس ہیں، جو واقعات ہیں، جس میں نواز شریف کو 10 سال قید ہوئی، نواز شریف کی بیٹی کو قید ہوئی، اس کا بھائی قید ہوا، اس کے ورکر جو ہے وہ طریقے کے حوالے پاکستان کے عوام جو ہے وہ بھی اس چیز کا بھی آنے والے انتخابات میں کریں گے. آپ جو سوال پوچھنا چاہتے ہیں میں حاضر. دیکھیں یہ بھی میں کہوں گا کہ میاں نواز شریف نے آپ کو لاسٹ ٹائم وہ آیا تھا، بلکہ 2 دفعہ اس نے آپ جو بات کر رہے ہیں بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں. وہ نجات کہ ملک جو ہے نہیں، مجھے ایجنڈا تو نہیں پتا، لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ وہ 1-2 ملکوں سے ہو کے آ رہے ہیں. وہ میرا خیال ہے 2-4 دنوں میں لندن سے نکل آئیں گے اور 21 کو انشاءاللہ تعالی پاکستان ان کی آمد ہوگی، پاکستان وہ وطن واپس آئیں گے. دیکھیں یہ پی ڈی ایم کے پاس جو تھی، ایک تو ہمیں جو ہے ایک صورتحال جو ہے ورثے میں ملی تھی جو آئی ایم ایف کے ساتھ تھی، جس طرح آپ نے سوال کیا ہے. ہم اس سے نہیں نکل سکتے تھے، باوجود اس بات کے کہ خط لکھے گئے کہ یہ کمٹمنٹ میں پوری نہ کی جائیں. کمٹمنٹیں ہوئی تھیں یا تو وہ ہو جاتا، ڈیفالٹ ہو جاتا. پھر ڈالر جو ہے آج جو 2082 پہ بڑی کوشش کے ساتھ نیچے آیا ہے، یا 2083 پہ آیا ہے، پھر ڈالر 500 روپے ہوتا، مہنگائی اس سے دگنی تگنی ہوتی. تو اس صورتحال سے ہم نے بچایا ہے. میں اس کا کوئی لمبا چوڑا کریڈٹ نہیں لے رہا، لیکن ہم جس پنجابی میں کہتے ہیں ادھر ڈکا لایا گا. اس سے برے حالات ہو سکتے تھے. جی نہیں، اس دوران بھی ڈالر جو ہے 2-3 ہے، لیکن آپ کی یہ جو مارکیٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، دکانداری جاری ہے. یہ پچھلے 14 مہینے میں 15 مہینے سب سے بڑا اس میں جو جو ہے وہ آپ کا تھا کہ افغان یہاں سے اب یہ ریورسل ہوئی ہے، اور اس کی وجہ مینلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کوشش کی. لیکن میرا خیال ہے کہ موجودہ حالات میں جب افغانیوں کے قانونی یہاں پہ مقیم ہیں، ان کے خلاف ایک ایکشن شروع کہ یہ نتائج جو ہے سامنے آ رہے ہیں. یہاں پہ آپ کی قبضے میں ہے، آپ کرنسیز ہیں ان کے قبضوں میں ہیں. تو یہ جو غیر قانونی اب ہو رہا ہے، سے اچھا اثر آ رہا ہے. اور میرا خیال ہے کہ مزید جو ہے وہ عمل کریں گے. جی ضرور ملے گی. دیکھیں بین الاقوامی حالات بھی جو ہیں وہ آپ نے آبزرو کیا ہوگا کہ پٹرول کی قیمتیں جو ہیں وہ کم ہوئی ہیں. 82 کے اوپر اس وقت بیرل ہے. مجھے ایگزیکٹ لیکن قیمتیں کم ہوئی ہیں. اس کا ایک خوشگوار بھی پڑا ہے، دوسرے ملکوں میں بھی پڑ رہا ہے. لیکن حالات جو ہیں وہ
अच्छाई की तरफ وہ جانے، میں اس پہ کمنٹ نہیں کروں گا، قطعی طور پہ کمنٹ نہیں کروں گا۔ دوسرا، ان کی والدہ نے جو کچھ کہا ہے اس کی تصدیق جو ہے وہ اپنے بیٹے سے کروا لیں کہ میں نے کون سی گن پوائنٹ جو ہے نا کی تھی، وہ گھر میں معاملہ طے کر لیں، کی تھی وہ گھر میں معاملہ طے کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ میں اس کسی چیز پہ کمنٹ نہیں کرنا چاہتا، وہ میرے مخالف ہیں اور میں ایسی سچویشن میں یا ایسے حالات میں جو ہے وہ اس کو سیاسی فائدے کا جو ہے وجہ بناؤں تو اچھا نہیں لگتا۔ میں نے سیاست جو ہے 33-34 سال جو ہے اس قسم کی نہیں کی، اور نہ اب جو ہے اس بڑھاپے میں جب سیاست ہو سکتا ہے کہ میں لمبی چوڑی نہ کروں تو اس میں یہ حرکت نہیں کروں گا۔ جہاں تک ان کی والدہ کے بیان کا تعلق ہے، میرے لیے وہ قابل احترام ہے، محترم ہے، میری ان کے ساتھ محلے داری ہے، بلکہ عزیز داری بھی ہے، تو مجھے اس چیز کا احترام ہے۔ میں یہ کچھ ایسی لکیریں ہیں جن کو کراس نہیں کرنا چاہتا، اچھی بات نہیں ہے۔ اور جہاں تک میرے گن پوائنٹ والا کا تعلق ہے، میری درخواست ہوگی، درخواست ہوگی کہ وہ والدہ محترمہ اور فرزند ارجمند جو ہے وہ آپس میں فیصلہ کریں۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ ان کی طرف سے بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ ان کی طرف سے الیکشن لڑنے کا بھی کہا گیا ان کی والدہ کی طرف سے۔ کہ جی میں کسی کو روک سکتا ہوں کہ الیکشن نہ لڑے؟ کوئی ایسا حالات نہیں پیدا ہوئے کہ میں اپنی مرضی کا کینڈیڈیٹ لے کے آؤں۔ نہیں، بالکل ہو سکتا ہے، اچھا ایکسپیرینس تھا، مشکل تھا، بیچ میں ایسے مرحلے بھی آئے جہاں پہ جو ہے وہ انڈر سٹریس آیا، یہ اتحاد جو ہے اس پہ پریشر انکریز ہوا، فرام ودن پریشر انکریز ہوا، لیکن یہ ایک ایسا تجربہ ہے جو ماضی میں سیاست کے لیے، پاکستان کی سیاست کے لیے ایک اچھا شگون جو ہے وہ ثابت ہو سکتا ہے کہ سیاستدان مل کے جو ہے وہ کام کریں ملک کی بہتری کے لیے، عوام کی بہتری کے لیے، عوام کو سیاست سے اتنا تعلق نہیں ہے، عوام کو اپنے مسائل سے زیادہ تعلق ہے، ان کے لیے وہ پہلی اور آخری ترجیح ہے۔ پچھلے دور حکومت میں آپ نے آئی ایم ایف سے ایک وعدہ کیا تھا جس کے بعد مہنگائی کا ایک طوفان ہے، تو نہ کر دیتے بہت طوفان آیا نا سی، تہاڑ ہی آیا نا سی۔ نہیں، میرا سوال یہ ہے کہ ایسا کیا فارمولا اپنایا جائے گا کہ اگر نیکسٹ آپ کی گورنمنٹ آتی ہے، دیکھیں آپ ذرا اسٹڈی کر لیں کہ میاں نواز شریف نے پچھلے دور میں بھی آئی ایم ایف سے آپ کی جان چھڑائی تھی اور 90 کے دور میں بھی آئی ایم ایف سے جان چھڑائی تھی۔ وہی چیزیں جو ہیں دوبارہ امپلیمنٹ ہوں گی۔ دیکھیں، آئی ایم ایف سے جان چھڑانے کا نسخہ ہمارے پاس موجود ہے۔ ہمارے یہاں پہ ٹیکس جو ہے وہ موجود ہے، ہزاروں ارب جو ہے چوری ہوتا ہے، ہزاروں ارب چوری ہوتا ہے، 1 2,000 3,000 4,000 ارب نہیں چوری ہوتا، 3,000 4,000 ارب نہیں چوری ہوتا، 8-10 ہزار ارب چوری ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں یہ پکڑے جا رہے ہیں بجلی چور جو پکڑے جا رہے ہیں، 16 ارب روپے ابھی تک ریکور ہو چکا ہے، اور بجلی زیادہ تر ان علاقوں میں چوری ہوتی ہے جہاں پہ امیر لوگ رہتے ہیں، فیکٹری ہیں، دکانیں ہیں، مارکیٹیں ہیں، وہاں پہ چوری ہوتی ہے کیونکہ وہاں پہ کنزمپشن زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے چوری بھی وہاں پہ زیادہ ہوتی ہے۔ اسی طرح کے بے شمار کے ہیں جو ہمارے ملک میں اس وقت موجود ہیں، جہاں پہ چوروں کی ایکچولی شناسائی
کی ایکچولی شناسائی ہے, باقاعدہ لوگ ان کے چہرے پہچانتے ہیں. وہ چہرے اسمبلیوں میں پہنچے ہوئے ہیں, سینٹ میں پہنچے ہوئے ہیں, سینٹ میں پہنچے ہوئے ہیں. یہ جتنے چور ہیں, ٹیکس چور, بجلی چور, یہ جتنے بڑے بڑے آپ کو ڈپارٹمنٹل سٹور مل رہے ہیں, یہ جتنے بڑے بڑے آپ کو ڈپارٹمنٹل سٹور مل رہے ہیں, یہ سارے ٹرانزٹ ٹریڈ میں لے کے جاتے ہیں سامان اور واپس آتے ہیں. ان کے شیلفوں میں جا کے دیکھیں, پوچھیں اٹھا کے کہ یہ شیمپو کہاں سے, پوچھیں اٹھا کے کہ یہ شیمپو کہاں سے آیا ہے, یہ بسکٹ کہاں سے آیا ہے, یہ ڈاگ فوڈ کہاں سے آیا ہے, یہ کیٹ فوڈ کہاں سے آیا ہے, یہ کیٹ فوڈ کہاں سے آیا ہے. تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ حل کدھر ہے ان ساری چیزوں کا. بند کریں یہ سارے سامان تعیش جو ہے, اور ان چوروں کو پکڑیں, اندر کریں. گجرانوالے میں ہوا نا, ایک چور پکڑا گیا ہے, 12.5 کروڑ روپیہ اس نے بل دینا تھا. وہ کنا وڈا نہ آئے گا. ہند سندھ ساری دنیا نو جان دی ہے گی, پھڑیا گیا چور ہے گا. ہند سندھ ساری دنیا نو جان دی ہے گی, پھڑیا گیا چور ہے گا. اچھا حاج صاحب, آخری سوال یہ ہے کہ عثمان ڈار کے خلاف اینٹی کرپشن اور دیگر ایف آئی اے میں جو مقدمات تھے, اب ان کی بھی پریس کانفرنس کے بعد کیا وہ مقدمات ختم ہو جائیں گے یا وہ چلیں گے؟ کہ یہ اس کا جواب وہی دے سکتے ہیں. میں تو نہ میں نے مقدمات بنایا ہے, نہ مجھے پتہ ہے کہ ان کے خلاف مقدمات ہیں. قطعی طور پہ میرے خلاف بنے, میرے خلاف آرٹیکل 6 بھی لگا, جس کی سزا جو ہے پھانسی ہے. میرے اس ملک کے اندر جو ہے دو اہل خانہ ہیں, بہو کے علاوہ ایک میرا بیٹا اور ایک میری وائف ہے, وہ بھی مقدموں میں تھی. میں بھی مقدموں میں تھا. میں نے 6 مہینے قید کاٹی. میرے خلاف درخواستیں جو ہیں وہ 1999 سے میں 6 مہینے انہوں درخواستیں دی گئی. ادھر بھی میں نے 6 مہینے قید کاٹی. مجھے کوئی گلہ نہیں ہے, میں سیاسی ورکر ہوں. سیاسی ورکر وکٹمائز ہوتے ہیں. میں نے یہ کام نہیں کیا, میں نے نہ کبھی کسی کے خلاف درخواست دی. آپ میڈیا والے سارے اس بات کی گواہی دیں کہ آپ کو کبھی پتا ہو کہ میں نے کسی کے خلاف گواہی دی ہو, یا آپ شہادت دی ہو, یا درخواست دی ہو. مخالف سیاست میں اگر نئی چیزیں برداشت ہو سکتی ہیں, بندے کو سیاست چھوڑ دینی چاہیے. برداشت ہو رہی ہیں تو سیاست کر رہا ہوں, جس سے نہیں برداشت ہوں گی سیاست چھوڑ دوں گا. یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.